بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گورکن نے اپنی زندگی کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ 3 قبروں کے لیے 3 مردوں کے لیے لگاتار 3 قبریں کھودی۔ میں 2 قبروں کو کھود کر تیسری قبر کو کھود رہا تھا کہ شدید گرمی محسوس ہوئی اور میں نے قبر پر کمبل ڈال دیا اور نیچے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس دوران میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ لکھ۔ دوسرے نے کہا میں کیا لکھوں؟ پہلے شخص نے کہا کہ لکھ فرسخ زول اور 1 فرسخ عرض۔ اس کے بعد یہ دونوں شخص دوسری قبر کے پاس آئے اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا لکھ۔ اس نے جواباً کہا میں کیا لکھوں؟ چنانچہ پہلے شخص نے کہا لکھ حد نکاح۔ پھر وہ دونوں تیسری قبر کے پاس آئے اور میں اسی کے سائے میں تھا، یعنی کہ اسی قبر میں لیٹا ہوا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا کہ اس پر پہلے شخص نے کہا کہ لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بیٹھ کر تینوں جنازوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا اور اس کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک عیال دار غریب بہشتی سکا ہے اور اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے جو پیسہ لیا تھا، میں نے یہ سن کر قبر کھودنے کی مزدوری اس کو واپس کر دیں۔ اس کے گھر والوں پہ میں نے کہا خرچ کر لو۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔ اس جنازے کے ساتھ سوار اٹھانے والوں کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ جنازہ اس دوسری قبر کے پاس آیا جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا کہ تا حد نکاح۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر غریب الوطن ہے، نہایت بے کسی میں ایک گھوڑے پر مرا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر پر کوئی مزدوری نہیں لی اور پھر دفن کر دیا۔ پھر تیسرے جنازے کے لیے عشاء تک کا انتظار کیا گیا۔ عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مشہور اور سرمایہ دار خاندان کی معتبر عورت کا جنازہ ہے۔ اس جنازے میں کافی انتظام تھے۔ یہ عورت کافی ساز و سامان تھا، مطلب جنازے میں بہت سارے لوگ تھے۔ یہ عورت اس تیسری قبر میں دفن کر دی گئی، جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا کہ 2 انگلیوں کے درمیان، یعنی کہ آپ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں کتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں 2 انگلیوں کے درمیان اس کی قبر کی وسعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی قبروں کو وسیع، روشن اور ٹھنڈی رکھے۔ آپ نے دیکھا کہ جنازے میں پہلا جو تھا وہ بالکل ہی غریب تھے، اور جو وہ مسافر تھا جس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے لیے جزاک اللہ۔